اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید اقتدار علی خان اور آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں نہج البلاغہ کی حکایات۔ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو زیادہ کی طلب میں ہوتے ہیں، ہوس کی طرف اشارہ کیا آپ نے۔ اگر کوئی چیز خرید لیے تو اس سے اور اعلیٰ چیز آنی چاہیے، جب وہ آ جائے گی تو اور اعلیٰ آنی چاہیے، یعنی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو زیادہ کی طلب میں ہوتے ہیں وہ کم سے بھی چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مختصر ترین آپ کا یہ قول ہے، مگر اس کے اندر مفہوم دیکھیے کتنا اعلیٰ و عرفہ مفہوم پنہا ہے کہ ایک چھوٹے سے جملے کے اندر آپ نے پورا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ مال دنیا کی طلب کے لیے، دنیا کی آسائشوں کے حصول کے لیے، اور جنہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وائے ہو ان پہ جنہوں نے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ سورہ التکاثر میں یہ ہے کہ تم نے مال دنیا کی طلب میں تم اتنا آگے چلے گئے تھے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی اپنی قبروں میں جا کے لیٹ گئے۔ تمہیں مال دنیا نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ تم دن رات اسی کی طلب میں رہے، اور یہاں تک کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ اپنی اپنی قبروں میں جا پہنچے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ قناعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، قناعت۔ تو آپ نے فرمایا جو زیادہ کی طلب میں ہوتے ہیں، جو زیادہ کی طلب کرتے ہیں، وہ کم سے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں حد۔ اپنی حد میں اگر رہا جائے اور شکرانہ ادا کیا جائے، اس ایک جملے کے اندر استغفار بھی ہے، شکرانہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، ماشاءاللہ بھی ہے، اور بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنی خواہشات نفسانی کو یعنی قناعت کے اوپر زندگی گزاریں تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ اس پہ اپنی رائے دیجیے گا۔ یہ سلسلہ میں نے دوبارہ سے نہج البلاغہ کا شروع کیا ہے۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا، کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ جزاک اللہ۔